یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 29 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور مختلف نظریات کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی اہمیت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہیں، پھر پیچھے بھیجے ان کے ہم نے اپنے رسول، اور بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور ان کو ہم نے انجیل دی اور رکھ دی ان کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہربانی، اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی، ہم نے نہیں لکھا تھا یہ ان پر مگر چاہنے کو اللہ کی رضا، پھر نہ نبھا اس کو جیسا نبھانا چاہیے تھا، پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایماندار تھے ان کا بدلہ، اور بہت ان میں نافرمان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وہ تمہیں دے گا دو حصے اپنی رحمت سے، اور رکھ دے گا تم میں نور جس کو لیو پھرو گے، اور تم کو معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تاکہ نہ جانیں کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے، اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا کرے
اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور مختلف نظریات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پر رہے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ آج کے دور میں لوگ مختلف نظریات اور فلسفوں کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں اور دین کی اصل تعلیمات سے وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے سے ہدایت اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی اور ان کی اولاد میں ہدایت کے لیے کتابیں اور اپنی طرف سے حکمت عطا کی، لیکن ان کی قوم کے کچھ لوگ ہی ہدایت پر قائم رہے اور باقی لوگ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی کے بارے میں فرمایا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجا فأطاعته طائفة من قومه فأطاعوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور اس چیز کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں واضح کر کے خبردار کرنے والا ہوں تو نجات حاصل کرو۔ قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور حفاظت کے لیے روانہ ہو گئے اور نجات پا گئے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور وہ وہیں رہے تو دشمن کا لشکر صبح کو ان پر آ کر ان کو تباہ کر گیا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں جو میں لے کر آیا ہوں، اور ان لوگوں کی جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور اس حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی حقیقی نجات اور کامیابی کی راہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں مختلف نظریات کے بجائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ مال و دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی اہمیت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور وہ رہبانیت جو انہوں نے از خود ایجاد کی ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اختیار کیا، لیکن پھر بھی اس کی پوری رعایت نہ رکھ سکے، تو ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں صدقہ و خیرات اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو واضح کیا ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ایمان کی علامت ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے وہ اس مال کو آخرت میں اپنے لیے وبال پائیں گے، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنی دولت کو دوسروں کی مدد اور دین کی خدمت میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی میں سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ صرف حلال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے اور پھر اسے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا معمولی صدقہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے، لہذا ہمیں دنیاوی مال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔